نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام اور اساتذہ کرام تشریف فرما ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنے طلباء نے تقاریر کیے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم مفتی حمداللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں مختصر وقت۔ اس کے بعد مولانا فضل قیوم صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور 5 منٹ اپنا خیالات کا اظہار پیش۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا۔ محترم اساتذہ کرام، معزز طلبہ ساتھیوں، تقریری مقابلے میں شریک طلبہ نے اکثر نے ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز سے، خوبصورت انداز سے تقریریں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، زندگی میں، آواز میں، انداز میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بات مختصر کر لیتا ہوں۔ ہر خطیب کو اور ہر مقرر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے موضوع کا انتخاب کرے، یعنی تقریر کے متعلق چند باتیں اب حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی خطیب ہو، مقرر ہو، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے لیے موضوع کا انتخاب کرے کہ میں کون سے موضوع پر بات کروں گا، اور پھر جو ہے اس موضوع کے لیے خوب تیاری کرے، اور جس زبان پر وہ تقریر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس زبان میں اس کو مہارت حاصل ہو، اس زبان پر عبور حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کرے کہ مجھے کہنا کیا ہے، اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کر لے، اور جس زبان میں آپ تقریر کر رہے ہو تو اس زبان میں مہارت آپ کو حاصل ہونی چاہیے، تب جو ہے اس بیان میں، اس تقریر میں حسن آئے گا۔ اور جب قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہے تو الفاظ جو ہے وہ صحیح پڑھنے چاہیے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ گناہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ غلط پڑھو گے ایک تو گناہ ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مزہ اور وہ لطف پھر نہیں آئے گا۔ اس طرح اگر حدیث پڑھنی ہے، عبارت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو صحیح الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث پڑھنی چاہیے، لیکن پھر جو ہے وہ مفہوم بیان کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم جب ابتدا کریں تو اچھے انداز میں کریں۔ جب بھی کوئی بیان کرنا ہے تو جب ہم ابتدا کریں تو ابتدا بھی ایک اچھے انداز میں ہو، اور پھر اصل موضوع بھی ایک اچھے انداز میں ہم بیان کریں، افہام و تفہیم کے ساتھ۔ یعنی جب بھی ہم تقریر کریں تو سامنے جو مخاطبین ہیں وہ کون، سامعین کو دیکھتے ہوئے اور اس حساب سے جو ہے ہمیں الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بعضی طلبہ ایسے ہوتے ہیں، بعضی خطبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں رٹا لگا لگا کے کہ ان کو خود بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا۔ تو افہام اور تفہیم کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہوں وہ سامعین کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ تو ابتدا بھی ایک اچھے انداز میں ہو، اور اصل موضوع جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی اچھے انداز میں، اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہو یا کوئی واقعہ ہو یا کوئی حدیث ہو یا کوئی مستند واقعہ ہو تو اچھے انداز میں آپ بیان کریں، اور جب آپ یعنی اس تقریر کو ختم کریں تو وہ بھی اچھے انداز میں ہو، تب جو ہے آپ کے بیان میں حسن آئے گا کہ ابتدا بھی اچھے انداز میں ہو تاکہ سامعین آپ کی طرف متوجہ رہے، پھر اصل موضوع بھی دلائل کے ساتھ اور یہ ہے کہ ابہام و تفہیم کے ساتھ آپ بیان کریں، اور جب تقریر آپ ختم کریں تو وہ بھی ایک اچھے انداز میں۔ آپ نے ایک بڑی تقریر کر لی اور آخر میں جو ہے آپ نے گڑبڑ کر لی تو پورا جو لطف ہے، مزہ ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اچھے بیان کے لیے یہ اصول ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی آپ سب کو عالم بعمل بنائے اور دین کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم مفتی ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے اندر اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پہلے تو میں بزم شیخ الہند بیاد پیر طریقت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا اسفندیار یار خان نور اللہ مرقدہ اور بزم شیخ الہند کہ جتنے بھی اراکین ہے یہاں پر فدا الہی عباسی ہو گئے اور اسی طریقے سے بہت سے لڑکے ہو گئے ہیں جو ابتدا ہی انہوں نے ایک کمرے سے کی اور وہ کمرہ آج اس شکل پہ پہنچ گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بہت اچھے انداز میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج میں نے ان طلباء کو دیکھا کہ جن کو اردو میں بات کرنا صحیح نہیں آتی تھی اور اردو میں ہچکچاتے تھے کلاسوں کے اندر، آج ماشاءاللہ وہ اس اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی محنت اور کوشش سے یہ بات بتلا دی کہ اگر کسی چیز پر تھوڑی سی محنت کر دی جائے اور اس پر اس طریقے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کی جائے تو انشاءاللہ کوئی چیز دور نہیں ہے، عن قریب وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو آج جو طلباء نے ماشاءاللہ تقریری جو مقابلہ کیا اور ہر ایک نے اپنا عنوان لیا، میں یہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بھی اساتذہ کرام ہیں کہ نہ عبارت کی بات کرتا ہوں نہ کسی اور چیز کی انہوں نے کر دی، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس اسٹیج پر کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے ساتھ ایک استقامت ہونا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ وہ طلباء ہیں جو آنے والے آپ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جیسے پچھلے سال جن طلباء نے حصہ لیا ماشاءاللہ آج وہ طلباء تھے اور وہی بیان کر رہے تھے، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ طالب علم نیا آ کر کے کھڑا ہوا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خطیب ہے بیٹھا ہوا ہے یہاں۔ یہی آپ کی محنت، یہی آپ کی مشقت، یہی درس اور نظامی کے جو مراحل ہے، جو سختیاں ہیں، جو آپ یہاں پر خود پر برداشت کر لیتے ہو، تو یہ آپ سے جیسے کہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ جوہری کو جب ہیرا لا کر کے دیا جاتا ہے تو وہ کوئلے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کی اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی، لیکن جوہری جب اسے تراشتا ہے تو تب جا کر کے اسے ہیرا بنا کر کے اور دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے۔ تو آج آپ بھی وہی چیز ہو، لیکن آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ جب آپ محنت کرو گے اور اس مقام کو حاصل کرو گے اور جب یہاں سے نکلو گے تو تب اللہ رب العزت جن نعمتوں سے آپ کو نوازے گا، اس نعمت میں سب سے بڑی چیز وہ ہے خطابت۔ اگر آپ خطابت کے فن سے واقف نہیں ہو تو نہ آپ ممبر پر جا سکتے ہو اور نہ کسی جگہ پر اپنی حق کی بات کہہ سکتے ہو۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے انجمنوں کو لے کر کے ہر کلاس والا یہ کوشش کرے، ہر کلاس والا کہ وہ اس بزم میں حصہ لے، اپنے کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے، کہ وہ یہ نہ ہو کہ اب پہلے کلاس والے نہیں، اب یہاں پر چند کلاس ایسے ہیں کہ اس سے لڑکے غائب ہیں، لیکن یہ نہ ہو، تمام کلاسوں میں سے ایک نہ ایک بچہ اس کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلے اپنے سال کے اندر آغاز کرتے ہوئے پھر اس کے اندر جو طالب علم اس قابل ہو تو وہ اس بزم میں حصہ لے، تاکہ اچھے طریقے سے اور بھرپور طریقے سے وہ تیار ہو کر کے جب اسٹیج پر آئے تو ہمیں بھی سننے میں مزہ آئے اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا
اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں استاد محترم حضرت مولانا خواجہ احمد الرحمن صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائیں۔ نحمدک یا اللہ فذکر انما انت مذکر۔ عزیزم طلباء کرام، آپ تمام کا شکریہ، اور خاص کر جن حضرات نے یہ پروگرام رکھا ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ آپ حضرات کو جمع کیا تاکہ آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حق بات کو بیان کرنے کے لیے آپ میں جرت، طاقت، قوت اور غیرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً یہاں پر ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الحق صاحب مدظل العالی جو کہ ہمارے استاذ محترم ہیں، ان کی موجودگی میں ہمارے لیے بات کرنا انتہائی دشوار ہے، لیکن بوجہ مجبوری کے کہ بات کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے جتنی بھی یہاں پر کھڑے ہو کر کے تقریریں کی، بیانات کیے، الحمدللہ سب کے سب بہت بہترین تھے، کیونکہ خاص طور سے میں اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ میں نے جب سے جمعہ پڑھانا شروع کیا تو میں کبھی بھی اپنے والد محترم کہ جو سامنے کرسی لگا کر کے بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے مجھ سے حدیث پڑھی نہیں جاتی تھی، کہ ایسے شخص کے سامنے مجھ جیسا بچونگڑا حدیث کیسے پڑھے کہ جس نے 50، 55 سال، 60 سال حدیثیں ہی پڑھائی ہوئی ہو، کہ جسے یہ معلوم ہو کہ یہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ جب یہ باتیں ذہن میں آتی تھی تو وہ بوجھ ہو جاتی تھی، معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اگر کوئی دوسرا شیخ الحدیث نہیں کہ زمانے کا امام بھی آ کر کے بیٹھا ہو تو انسان مضبوط طریقے سے اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے۔ استاد کا ایک درجہ ہوتا ہے یقیناً، اور پھر اتنے سارے اساتذہ سامنے بیٹھے ہو ان کی موجودگی میں بیان کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے، اور آپ لوگوں نے کیا، الحمدللہ بہت اچھا کیا۔ غلطیاں ہوگی، کوتاہیاں ہوگی، کمزوریاں ہوگی، یہیں پر ہوگی، اور اسی کو دیکھ دیکھ کر کے آپ صحیح ہوتے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ حضرات تقریر کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھی ہے الحمدللہ وہ آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر کے داد دیتے ہیں۔ داد پر بات آئی، یہاں پر ہمارے نعت خوان حضرات بھی نعت پڑھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں
کہ اصغر کا ذکر کیا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں پیاسا نہیں ہوں، بس میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ تو ابھی یہ اس قسم کے اشعار جو کہ روافض کے اشعار ہیں انہوں نے لا کر کے ہم پر تھوپ دیے ہیں۔ ہمارے اپنے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم 10 دن پانی کا ذکر کرتے ہو، پانی ایک دن بھی بند نہیں ہوا تھا، مختصر وقت کے لیے پانی بند ہوا تھا۔ دنیا کے اندر اگر کربلا کی تاریخ سب سے پہلے لکھی تو وہ لکھی بھی شیعوں نے ہے، اور دنیا میں جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی شیعوں کی ہی زبانی بیان کی جاتی ہے۔ اہل سنت میں سے کوئی ایک دنیا کا عالم بتا نہیں سکتا کہ کربلا کی سب سے پہلے تاریخ کسی اہل سنت نے لکھی ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ پہلی تاریخ شیعوں نے ہی لکھی، ہم اسی کو دہراتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے، ایسی بات تو کرنی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ حضرات نے بہت محنت کی، بڑے بہترین انداز سے آپ نے بیان کیے، اور اپنے اپنے عنوانات کو آپ نے یہاں پر غیرت ایمانی کے ساتھ بیان کیا۔ بس صرف ایک جو فرق ہے اور نقص ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کا خیال کیا کرے بہت زیادہ کہ جب آقا نامدار سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو ان کے ذکر کے لیے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک عجیب تعلیم لے کر کے آئے، ایک عجیب فلاں لے کر کے، نہیں عجیب نہیں بلکہ عظیم لے کر کے آئے، عظیم تعلیمات لے کر کے آئے، عظیم اخلاق لے کر کے آئے۔ قرآن نے عظیم کہا ہے نا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے الفاظ کا چناؤ ایک تو وہ بہت احتیاط اس میں کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھا جائے کہ اگر آپ کی تقریر کا وقت 5 منٹ کا ہے تو آپ کو 10 منٹ کی تقریر یاد کرنی چاہیے، 10 منٹ کی تقریر، کہ 10 منٹ آپ تقریر کریں گے، 5 منٹ نہیں کریں گے، 10 منٹ کریں گے، کہ یہاں پر لائٹ لگانے والا لائٹیں لگاتا رہے اور آپ کو پتہ ہو کہ میرے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے، اور آپ کے پاس مواد رہ جائے تو آپ واپس چلے جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ مواد ختم ہو جائے اور وقت آپ کا رہ جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں یاد رکھنا، جب بھی کبھی زندگی میں جمعہ بھی پڑھاؤ، کہیں پر بھی جائے، کہیں پر بھی خطابت ہو، یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے پاس وقت 5 منٹ کا ہے، آپ کے پاس مواد 10 منٹ کا ہونا چاہیے، باقی یہ جو 5 منٹ آپ کے رہ جائیں گے یہ اگلی مرتبہ کے لیے ایک بہت بڑا وسیع مطالعے کے دروازے آپ پر کھولے گا۔ ایک تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے، آپ کسی کی شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ کسی کی شکریہ ادا کریں۔ آ کر کے کھڑے ہوئے، آیت پڑھی، حدیث پڑھی اور فوراً اپنے مقصد کو بیان کرنا شروع کر دیا، بس فوراً اپنے مقصد پر اتر جائے، اور اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے کوشش یہ کرے کہ بلا وجہ کا شور نہ کیا کرے۔ شور کرنے کا ایک موقع آتا ہے، زور سے بولنے کا ایک موقع آتا ہے، جذبات کو ابھارنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ کے الفاظ جب جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں جا کر کے لگیں گے تو وہ الفاظ آپ جب زور سے کہیں گے تو پھر جا کر کے اس کا مزہ ہوگا۔ جب آپ بلا وجہ شور کریں گے، بلا وجہ آپ زور زور سے بولتے رہیں گے تو وہ یہ کانوں کو بھی برا لگتا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب بس کر دو تم۔ اب وہ پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہت زیادہ تعریف کر رہے، میں بہت اچھا بول رہا ہوں، حالانکہ اچھا نہیں، وہ کہہ رہے جزاک اللہ، بس کر دو خدا کے لیے، بس کر دو خدا کے لیے۔ تو لہٰذا اس چیز کا بڑا خیال کیا کرے۔ تو لہٰذا ایک الفاظ کا چناؤ بہتر ہو، دوسرا یہ ہے کہ تقریر آپ کے پاس مواد زیادہ ہونی چاہیے، تیسری بات یہ کہ زیادہ
بلا وجہ زور شور شرابے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور گرتے ہی شاہ سوار ہے میدان جنگ میں. ہاں، وہ طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. تو یہ کبھی گرو گے، کبھی اٹھو گے، کبھی کیا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب تک دانہ خاک میں نہ جائے تو وہ گلے گلزار ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ سب کچھ ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. آپ نکھرتے رہیں گے. آپ ہمارے لیے وقت کے شیخ الہند آپ میں ہی ہمارے درمیان موجود ہیں. وقت کا شیخ الاسلام ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہے. ہاں، مفتی اعظم پاکستان ہمارے درمیان موجود ہے. اس وقت ہمارے درمیان الحمدللہ یہ زمانے کے مفسرین اور زمانے کے فقہا موجود ہے. یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لے. بس صرف اور صرف ادب کی ضرورت ہے کہ ادب سے کام لے. اساتذہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے قطعاً کہ وہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اور آپ آپس میں لگے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. ادھر ایک آ کر کے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان دو کو سنا رہا ہے، وہ خود ہی کرتے رہے گا. تو لہٰذا اس چیز کا بڑا احتیاط کیا کرے. ادب، احترام سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ اس پر جب چلیں گے تو آگے اللہ رب العزت خود بخود آپ پر خیر کے دروازے کھول دے گا. ضروری نہیں ہے کہ خطابت آنی چاہیے، واللہ یہ ضروری نہیں ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن ان کو خطابت کے لیے، بیان کے لیے یوں سمجھے کہ 4 آدمی جیسے پکڑ کر کے لاتے تھے، زبردستی بٹھاتے تھے. حضرت بیان وہ کہتے تھے مجھ سے بیان ہوتا نہیں ہے، بیان نہیں کرتے تھے. اچھا، جب آ جاتے تو بیٹھ جاتے تو اپنی ٹوپی کو اتار لیتے. وہ جالی کی ایک ٹوپی تھی، وہ اتار کر کے تو پھر سب سے پہلے انگلی میں وہ یوں گھماتے، پھر یوں گھماتے، یوں گھماتے، یوں گھماتے. تو پھر اس انداز سے پھر اپنی وہ بات کو شروع کیا کرتے تھے. تو تمام تقریر اپنی ٹوپی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، بیان کر کے تقریر کر کے پھر چلے جاتے. لیکن اللہ نے تقوی للہیت کی بدولت پر ان کے ان سادہ الفاظ میں وہ اثر رکھا ہوا تھا کہ وہ الفاظ انسان کے قلوب میں اترتے تھے، وہ دل کے اندر جا کر کے اترتے تھے. حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب تھے، وہ جب بھی بیان کیا کرتے تھے انہیں بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی زبردستی لا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے. جب وہ آ جاتے تھے وہ شروع یہاں سے کرتے، میاں جی یوں کر لیتے، میاں جی مجھے تو بیان کا طریقہ نہیں آتا جی، بس. تو پھر وہ سادہ سا طبیعت کا آدمی تھا، پھر وہ لگا رہتا. یوں لگتا تھا جیسے کسی تبلیغی جماعت کا امیر صاحب ابھی لگا ہوا ہے، بول رہا ہے. تو اس کے بعد لیکن کیا تھا کہ تقوی اور للہیت تھی. اصل چیز یہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کے الفاظ، سادہ الفاظ کو قلوب میں اتار لیا کرتے تھے. تو ان چیزوں کا خیال کیا کرے، اللہ رب العزت خود بخود علم کے دروازے کھول دے گا اور آگے آسانیاں کر دے گا. آپ تمام حضرات ماشاءاللہ بہت بہتر انداز سے آپ نے بیان کیا، شرکت کی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا نام لکھوایا، کھڑے ہوئے یہاں پر آئے. اور ان حضرات کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے یہ سٹیج فراہم کیا اور آپ حضرات کو یہاں پر لا کر کے کھڑا کیا. حضرت مولانا شمس الحق صاحب مدظل العالی، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن یہ آپ کی محبت میں وہ اس وقت یہاں پر تشریف لائے ہیں. ان کے سامنے لب کشائی تو یعنی کہ گستاخی ہے، یقیناً کہ وہ معاف یہ کریں گے، لیکن بوجہ مجبوری کے کھڑا ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور اسی طرح ان کے علوم سے اللہ رب العزت تمام طلباء اور عالم اسلام کے قلوب کو منور کرے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں نمونہ اسلاف، استاذ العلماء، استاذ الحدیث